دیوس بے غیرت مرد، جس کی لڑکی بے غیرتی کرے، جس کی بہن بے غیرتی کرے، جس کی بیوی بے غیرتی کرے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے. نہیں میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، کریم لگا کر کے جوان لڑکی ہے بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. باپ بیٹی کو اتنا سجا کر کے سنوار کر کے کالج چھوڑنے جا رہا ہے، مارکیٹ لے کے جا رہا ہے، تو بھائی صاحب یہ دیوسیت ہے، یہ بےغیرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی گناہ ہے. باغیرت جو مرد ہوگا، جو باغیرت باپ ہوگا، وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس طریقے سے اپنی جانکاری میں جانے نہیں دے گا. اس کو الو بنا کے چلی جائے الگ بات ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کے نکلے گی. ایک باغیرت باپ کبھی گوارا نہیں کرے گا. اولاد کے اوپر کبھی بد دعا نہ کرے. خاص طور سے یہ عورتیں ہماری جو ہوتی ہیں نا، جذباتی ہوتی ہیں، کبھی کبھی غصے میں کہہ جاتی ہیں جا تو مر جائے، ہلاک ہو جائے. کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے جب آپ نے اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں اور آپ کے بچے کی زندگی برباد ہو جائے. اگر ایک لڑکی دیندار ہے، ایک لڑکا دیندار ہے، تو ان چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کو ریجیکٹ کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے میرے بھائی. دیندار رشتہ ملے، رشتے میں جلدی کرو اور جلدی سے شادی کر دو. شادی کے خرچوں کو کم کرو، شادی کے یہ تمام مسائل کو کم کرو، آسان شادی کرو، ہلکی شادی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے. زینت کا مطلب اٹریکشن، سجاوٹ. دنیا کی زندگی سے اگر اولاد کو نکال دیا جائے اور مال کو نکال دیا جائے، دنیا بیکار ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے. اگر آپ ایک نیک باپ بننا چاہتے ہیں، اگر کوئی عورت ایک نیک ماں بننا چاہتی ہے، تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو نیک بنائے. دوسری چیز، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اولاد کا معاملہ بہت بات کا ہے، ابھی اولاد دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، لیکن اولاد کا ایک حق ایسا ہے جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اگر آپ مرد ہیں تو ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو ایک اچھے باپ کا انتخاب کریں. اب اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے، تو جب بھی دعا کریں تو صرف اولاد نہ مانگیں، نیک اولاد مانگیں. چوتھی چیز یہ ہے، اب بچہ حمل میں ہے، بیوی پریگننٹ ہے. اب اس پیریڈ میں بہترین ماں اور بہترین باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیریڈ میں بیوی جو ہے وہ اپنے صحت کا خیال رکھے، اچھی ڈائٹ لے، اچھی خوراک لے، تاکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی نشو و نما، اس کی پرورش اچھے طریقے سے ہو. شوہر کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو اچھی چیزیں لا کے دے، فروٹس لا کے دے، جو بھی ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کو لا. بچے کا اچھا سا پیارا سا نام رکھنا ہے. نام کیسا رکھنا ہے؟ علامہ انٹرنیٹ اور علامہ گوگل سے پوچھ کے نہیں رکھنا ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے. اور عقیقہ کب کرنا ہے؟ 7ویں دن کرنا ہے. اب اس کے بعد بچہ فیڈنگ کر رہا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے. اب یہ ماں کا جو دودھ پی رہا ہے یہ بھی بچے کا حق ہے. بغیر وجہ کے ماں بچے کا دودھ نہ چھوڑائے. اگر طاقت ہے ماں کے اندر تو 2 سال تک کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے بچے کو دودھ پلانے کا. اس کے بعد اگلا کام، ایک بہترین ماں باپ کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں. اپنے بچوں پر خرچ کریں، ایک ایک چیز کا حساب نہ لیں. اس کے بعد ایک بہترین ماں باپ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے بچوں کو اسلامی عبادتیں سکھاتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں. ابھی بچہ 7 سال کا ہے، نابالغ ہے، شریعت اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ نے حکم دیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. کبھی آپ نے غور کیا 10 سال کا بچہ
بالغ تو نہیں ہوتا ہے ہر کیس میں، کبھی کبھی بعض بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا۔ اب جب بالغ نہیں ہے تو 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ جس بچے کو آپ نے 7 سال کی عمر سے نماز کی پابندی سکھائی ہے، فجر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ظہر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، عصر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، 5 ٹائم آپ کے ساتھ جا رہا ہے، جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں جا رہا ہے، تو وہ بچہ 7 سے لے کر کے 8، 8 سے لے کر کے 9 اور 9 سے لے کر کے 10، 3 سال تک لگاتار جب آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، تقریباً 1000 دن تک وہ ڈیلی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب اس کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے اور اب اس کی پٹائی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ اور آگے ایک عجیب بات اللہ کے نبی نے کہی کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا بچہ بستر الگ کر دو، لڑکا ہے لڑکی ہے بستر الگ کر دو۔ یعنی ہماری شریعت پاک بازی اور پاک دامنی کی تعلیم وہاں سے دیتی ہے جہاں آپ کا دماغ جا نہیں سکتا ہے۔ ابھی 10 سال کا بچہ، ابھی وہ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے جا رہا ہے، ابھی اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، ابھی لڑکی کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں۔ اسلام وہیں سے اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تجھے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ رہنا ہے اور ایک بستر پر ایک ساتھ نہیں سونا، الگ الگ ان کو سلاؤ، ایک چادر میں مت سلاؤ، چادر الگ الگ ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو اسلام 10 سال کا ہونے کے بعد بچوں کا بستر الگ کر دے، اس اسلام کے اندر کوئی ایجوکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے لیے راستے نکال کے رکھے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ کوئی ایجوکیشن بھی بہت سارے مسائل کی جڑ ہے۔ اور آج جو کالجوں اور یونیورسٹیز میں جو ماحول ہے، ہم اور آپ خوش ہیں کہ صاحب ہماری لڑکی تو نقاب میں جا رہی ہے، حجاب میں جا رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ آگ کی چنگاری کو گھاس پھوس پر ڈالیں گے تو آگ لگنی طے ہے۔ جب کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہوگا، جب لڑکے لڑکی ساتھ میں پڑھیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اور خاص طور سے آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل لائن میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہاں میڈیکل سائنس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پردہ اور جس میں جو ہے رازداری کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور پھر وہاں لڑکے لڑکی جب ساتھ میں کلاس کرتے ہیں تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت کی تعلیم ہے، بچوں کو بچپن سے نماز کی عادت ڈلواؤ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ صرف خود نماز کی پابندی کرنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے گھر میں فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نمازیں ان کو گھر میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے، فرض کے علاوہ۔ فرض کے علاوہ آپ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں، ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے نماز سیکھیں گے، نماز کی دعائیں سیکھیں گے، نماز کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہوگا، دینداری کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے بچوں کو بچپن سے ہی حلال و حرام کا فرق بتائیں۔ بچی بڑی ہونے لگی، گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ کی بچی 10 سال کی ہے، مہمان نے آ کر کے سلام کیا، بیٹی نے فٹ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ اپنی بیٹی کو ٹریننگ دیجیے کہ لڑکی کو لڑکیوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، جینٹس سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچی 10 سال کی چھوٹی ہے ابھی، مگر ابھی سے اس کو ٹریننگ دیجیے تاکہ کل جب وہ 18 سال کی ہو جائے تو اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے چچا، اپنے خالو، اپنے ماموں کے لڑکے کے ساتھ وہ مصافحہ نہ کرے اور عید پر عید مبارک نہ کرے، ان سے ہاتھ نہ ملائے۔ یہ تعلیم دیجیے آپ بچوں کو، بچپن سے سکھائیے ان کو۔ بچے چھوٹے ہیں، آپ نے ٹی شرٹ پہنا دیا، آپ نے اسکرٹ پہنا دیا، آپ نے کچھ بھی پہنا دیا، بچے جب اب بڑے ہونے لگے، بچیاں 7-8 سال کی ہونے لگی، اب ان کو آپ شلوار سمیز پہنائیے، ان کو آپ دوپٹے کی تعلیم دیجیے، ان کو آپ اسکارف پہنائیے، بچوں کو آپ ٹخنے کے اوپر کا کپڑا پہنائیے تاکہ بچپن سے ان کو یہ پتا چلے کہ ہاں یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک کھجور مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ اپنے نواسے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو جلدی سے تو منہ سے تھوک دے، نکال دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، تیرے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی چاہتے، حضرت حسن کی عمر 5 سال کی تھی، 5 سال کا بچہ کتنا ہوشیار ہوتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ان کے منہ میں سے کھجور نکال کے پھینک دیتے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا۔ بچے کے دماغ میں اللہ کے نبی ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے، بچے کو بچپن سے سکھاؤ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بچے کو بچپن سے توحید سکھاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے تو بچے کو دعا پڑھ کے دم کرو، تاکہ بچے کو پتہ لگے میں جب بیمار ہوتا ہوں میری ماں میرے گلے میں تعویذ نہیں ڈالتی ہے، میرے ہاتھ پر دھاگے نہیں باندھتی ہے، مجھے مزاروں پہ لے کے نہیں جاتی ہے، میری ماں مجھے نبی کی سکھائی گئی دعائیں پڑھ کے دم کرتی ہے۔ میری ماؤں، آپ مولوی صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا اور حافظ صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ خود دعا پڑھیے، یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیجیے، عقیدہ اپنے بچوں کا مضبوط کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، 10 یا 12 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا، اللہ کے نبی آگے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ، اے میرے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو تو غور سے سننا اور سیکھ لینا، سمجھ لینا۔ آپ کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور آگے اللہ کے نبی اس 12 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، اے میرے بچے، اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر کے تجھ سے وہ فائدہ چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نقصان تیرے مقدر میں لکھا ہے تو ساری کائنات مل کر کے اس نقصان سے تجھے نہیں بچا سکتی۔ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو۔ ایک بہترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اپنے بچوں کے لیے ابراہیم کو اگر یہ ڈر ہے کہ میرے بچے کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں، تو ہم اور آپ تو بہت کمزور ایمان کے دور میں گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ آج انسان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو جانتے ہو وصیت کس بات کی ہوتی ہے؟ زمین کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی، بینک بیلنس کی۔ آج وصیت انہی سب چیزوں کی ہوتی ہے نا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹے ان کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی پراپرٹی کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کے کیش رقم کی فکر نہیں ہے، انہیں فکر ہے تو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا تھا اور ان کے بچے ان کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت یعقوب اپنے بچوں سے سوال کر رہے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ بچے کہتے ہیں ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے۔ اے ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، ہم آپ کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو بچوں کے عقیدے کی فکر کریں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہترین ماں باپ کی پہچان ہے۔ بہترین ماں باپ کی یہ بھی پہچان ہے کہ بچوں کو اسلامی اخلاق و آداب سکھائیں۔ کہیں جائیں بچہ جا کر کے پہلے سلام کرے، بچہ گھر میں آئے تو پہلے داہنا پیر ڈالے، بچہ مسجد میں آئے تو پہلے داہنا پیر ڈالے، باتھ روم میں جائے تو پہلے بایاں پیر ڈالے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بچوں کو سکھاؤ، یہ ہمارے لیے چھوٹی ہیں، مگر آپ نے بچپن سے بچے کو سکھا دیا تو وہ اس کے دماغ پر پتھر کی لکیر بن جائے گی اور ساری زندگی بچہ اس کو فالو کرے۔ اللہ اکبر۔
آپ کے بچے سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں. آپ کی زبان سے آپ جو کہتے ہیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, آپ جو کرتے ہیں اس کو پہلے دیکھتے ہیں. ایک بہترین ماں باپ اگر بننا ہے تو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنیے. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بچی کل چل کر کے با حیا بنے, با پردہ بنے, تو اپنے گھر میں وہ اپنی بچی کے سامنے ہمیشہ با پردہ بن کے رہے. معاف کیجئے, اگر آپ کو اپنے گریبان کا, اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے, اپنے دوپٹے کا ہوش نہیں ہے, آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے کپڑا کیسا پہن کر رکھا ہے, آپ کی آستین نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, آپ کی پیٹھ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, آپ کا کپڑا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ نہیں ہے, اگر ایک ماں ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرتی ہے تو کل جب اس کی بچی جوان ہوگی تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہوگی. ماں اگر پردے کا خیال رکھتی ہے, لباس کا خیال رکھتی ہے, آٹومیٹک بچی 10 سال کی ہوگی وہ بغیر دوپٹے کے باہر نہیں نکلے گی. اس کو پتا ہوگا کہ میری ماں کبھی بغیر دوپٹے کے باہر نہیں نکلتی. بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں, اس لیے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنیے. گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جھگڑا, نیچرل بات ہے. اب جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے. اب شوہر بیوی کو گالیاں بھی دے دیتا ہے, بیوی بھی جو ہے, آج کل کی بیویاں ماشاء اللہ, شوہر اگر شیر ہے تو بیویاں سوا شیر ہیں, ہم تم سے کم تھوڑی ہیں, گالی کے جواب میں گالی دے دیتی ہیں. اب بچوں کے سامنے گالی دے رہے ہیں, یہ کیا ہے میرے بھائی؟ میاں بیوی کو اپنے جھگڑے جہاں تک پاسبل ہو اپنے بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے چاہیے. ہمارے یہاں تو عجیب بیوقوفی کی بات ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, بیوی جو ہے بچوں سے کہتی ہے خبردار اپنے باپ سے بات مت کرنا. وہ بچے کو سکھا رہی کہ باپ سے بات مت کرنا. کبھی بھی ایسا مت کیجئے, اپنے جھگڑوں کا شکار اپنے بچوں کو مت بنائیے, ورنہ ان کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ بات تو وہ مرتے دم تک یاد رکھیں گے. تو بچوں کو بچپن سے اسلامی آداب اور اخلاق سکھائیے. حضرت لقمان کو دیکھو, حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے بچے کو اسلامی اخلاق سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بچے, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی, آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی, زمین کے اندر کہیں ہوگی, یأتی بها اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے تو نماز قائم کر. وامر بالمعروف, تم نیکی کا حکم دے. وانہا عن المنکر, برائی سے روک. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, میرے بچے گال پھلا کے لوگوں سے نہ ملا کر, اکڑ کر کے لوگوں سے نہ ملا کر. ولا تمش فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, میرے بچے جب تو چال چلے تو تیری چال بہت تیز نہ ہو اور بہت سلو نہ ہو, درمیانی چال چل. اور جب تو آواز نکالے اپنے منہ سے تو تیری آواز پست ہو, تو چلا چلا کے بات نہ کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ اخلاق ہے, اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے یہ سکھاؤ کہ 3 ٹائم ایسا ہے کہ بچے اپنی ماں کے کمرے میں بھی جائیں تو اجازت لے کے جائیں. 3 ٹائم ایسا ہے. کون سے 3 ٹائم؟ عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد بچہ اپنی ماں کے کمرے میں جائے تو اجازت لے کے جائے. اور فجر کے پہلے اگر بچہ جا رہا ہے تو اجازت لے کے جائے. اور دوپہر کے آرام کے ٹائم, قیلولہ کے ٹائم اگر بچے ماں کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اخلاق ہے, یہ اسلامی آداب ہیں. اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ میرے بھائیوں. بچیوں کو بتاؤ کہ تم لڑکی ہو, تمہیں لڑکیوں سے مصافحہ کرنا ہے, لڑکوں سے مصافحہ نہیں کرنا ہے. ان کو بچپن سے یہ اسلامی اخلاق و آداب سکھاؤ. کھانا کھانے بیٹھے, بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, بچے کو سکھاؤ. حضرت عمر بن ابو سلمہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے تھے, اللہ کے نبی کی پرورش میں رہتے تھے. حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا اور پوری پلیٹ میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھ, سم اللہ بسم اللہ پڑھ. وکل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. وکل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھانا کھا, پوری پلیٹ میں ہاتھ کو مت پھرا.
حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ نبی نے ایک بار سکھایا، ساری زندگی میں جب بھی کھانا کھاتا تھا اسی طریقے پر کھانا کھاتا۔ بچوں کو بچپن میں جو سکھا دو وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، بچے اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین ماں باپ اپنے بچے کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، بچہ قبر پرست پیدا نہیں ہوتا، بچہ مشرک پیدا نہیں ہوتا، بچہ یہودی پیدا نہیں ہوتا، بچہ عیسائی پیدا نہیں ہوتا، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور بچے کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے کرسچن بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ جیسے جانور کا، اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کسی اونٹ کے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ ناک کا کٹا پیدا ہو، اس کی ناک نہ ہو، اس کا کان نہ ہو، وہ بھرپور پیدا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بھرپور عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کیجیے، یہ بھی ایک بہترین ماں باپ کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میرے بچے تو مجھ سے بہت ڈر کے رہتے ہیں، میں گھر میں جاتا ہوں، میرے بچے کیا مجال ہے میرے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس کو آپ فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ڈھنگ سے بات نہ کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے معاملے میں ہم اور آپ بہت ناانصافی کرتے ہیں۔ کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں اپنے باپ کی زبان سے کبھی بیٹھ کر کے میٹھی چند منٹ بات سننے کے لیے۔ کبھی محبت سے باپ بیٹیوں سے بات نہیں کرتا ہے، بعض گھروں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا ہے۔ اور آج جو حالات بگڑے ہیں، جو فتنے پھیل رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہ ملے، جن بچیوں کو گھر میں باپ کا پیار نہ ملے، جن بچیوں کو ہمیشہ گھر میں ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے، ان کے اندر کمیاں نکالی جائیں، ان بچیوں کو نا باہر پیار کا لالی پاپ کوئی دکھاتا ہے نا، وہ پیار کا لالی پاپ ان کو بہکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو پیار دو میرے بھائی۔ بچے چھوٹے ہیں انہیں چومو چاٹو، بچے بڑے ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ لاڈ پیار کرو، انہیں بیٹا بیٹی کہہ کے مخاطب کرو، انہیں بچہ بچی کہہ کے بچے خوش ہو جاتے جب ان کا باپ ان کی ماں انہیں پیار سے مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، کہا کہ آپ بچے کو چوم رہے؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو نہیں چوما، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنے نواسوں کی محبت میں اپنے جمعہ کا خطبہ بیچ میں سے روک دیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ رنگ کا، لال رنگ کا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4-5 سال کے بچے ہیں، لڑکتے لڑکتے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے خطبے کو بیچ میں روکا، دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو پیار کیا، ان کو چوما۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو میں دیکھ کر کے صبر نہیں کر سکا، مجھے خطبہ بیچ میں روکنا پڑا جب تک میں نے ان سے پیار نہیں کر لیا۔ بچوں کو پیار دو میرے بھائی۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نا، بچہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں ہے، بچہ جوان ہے، جوان بچے کو نصیحت کر رہے ہیں تو یا بنیا اے میرے بچے کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو آخری بار کب اے میرے بچے کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ بچہ جوان ہو گیا تو آپ کا بچہ نہیں، بچہ تو بڈھا ہو جائے تب بھی آپ کا بچہ ہی رہے گا، آپ کا بچہ ہے تو بچہ ہی رہے گا نا۔ بچوں کو پیار سے، اپنی اولاد کو پیار سے مخاطب کیجیے میرے بھائی۔ بعض لوگ ہمیشہ ایک مزاج بنا لیتے ہیں کہ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹنا ہے، اولاد کو ڈانٹنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر معاملہ پیار سے نپٹ سکتا ہے تو ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو محبت سے کوئی بات بتا سکتا ہے تو چھڑی کا استعمال کرنا ظلم ہے۔
جہاں پیار اور محبت سے کام چل جائے وہاں چلا لیجیے میرے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوان بیٹے سے کہتے ہیں کہ بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کی؟ ابراہیم نے یہ میسج دیا کہ اپنے بچوں کو کوئی حکم بھی دو تو اس انداز میں دو کہ ان کو لگے کہ میرا باپ مجھے مشورہ دے رہا ہے. ان کو یہ نہ لگے میرا باپ میرے اوپر اپنی بات کو تھوپ رہا ہے, میرا باپ ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے, میرا باپ تانا شاہی کر رہا ہے. آپ حکم کو بھی اس انداز میں دو کہ مشورہ لگے. یہ ایک بہترین باپ کی علامت ہے. اسی طریقے سے اگر کئی بچے ہیں اور آپ کوئی سامان لاتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ انصاف کریں. چھوٹی سے زیادہ پیار ہے آپ کو, چھوٹی کے لیے آپ کھلونا لائے, بڑی کے لیے نہیں لائے, تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. آپ نے زمین جائیداد دی, ایک بیٹے سے زیادہ محبت دی, ایک بیٹے کو آپ نے اپنی زمین کا 70% دے دیا, باقی 30% میں آپ نے کہا سارے بچے برابر بانٹ لے. یہ تو نا انصافی ہو گئی, ظلم ہو گیا. یہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ مجھے ایک زمین دینا چاہتے تھے اور میری ماں نے کنڈیشن رکھ لی کہ آپ اپنے بچے کو جب یہ زمین دیجئے تو اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیجئے, اللہ کے رسول کی گواہی لے لیجئے. حضرت نعمان کہتے ہیں جب میرے والد اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے بچے نعمان کو یہ زمین دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اے اللہ کے رسول اور بھی بچے ہیں. کیا آپ نے سب کو دیا ہے؟ اے اللہ کے رسول سب کو نہیں دیا ہے. نبی نے بڑے سخت الفاظ میں کہا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. اولاد اگر ناشکری ہے, اولاد اگر نالائق ہے, اولاد اگر آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے, تب بھی آپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے, تب بھی آپ اس چیز کے لیے آتھورائزڈ نہیں ہیں, تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کر دیں. اولاد کے ساتھ انصاف کرو میرے بھائی. ہاں, ایک ہوتا ہے کہ سامان دینا ہے, آپ کو زمین جائیداد دینا ہے, کوئی چیز دینا ہے, اس میں آپ کو برابر دینا ہے. اور ایک ہوتی ہے دل کی محبت. دل میں کسی ایک اولاد کی محبت کم ہو سکتی ہے, کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے, اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں, سب کی آپ نے باری مقرر کی تھی, ایک دن اس کے یہاں, ایک دن اس کے یہاں, ایک دن اس کے یہاں. کھانا بنتا تھا برابر سے سب کو دیتے تھے, چیز آتی تھی برابر سے دیتے تھے, مگر محبت حضرت عائشہ سے زیادہ کرتے تھے. اور جب آپ اپنی بیویوں کو کوئی چیز بانٹتے تھے تو کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ یہ جو بٹوارا میں نے کیا ہے یہ اس چیز کا بٹوارا ہے جو میرے اختیار میں ہے. اے اللہ جو چیز میرے اختیار کے باہر ہے, میرے کنٹرول کے باہر ہے, اے اللہ اس پر تو میری پکڑ مت کرنا. اللہ اکبر. تو اس لیے محبت کسی بچے سے زیادہ ہو سکتی ہے, مگر اس محبت کو ظاہر بھی مت کرنا. جیسے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کر دیا تھا کہ میں یوسف سے بہت محبت کرتا ہوں, جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو باقی بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اس لیے ایک سمجھدار اور ایک بہترین باپ کی اور ماں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. بچے بڑے ہو گئے, شادی کے قابل ہو گئے, اب شادی کرنے میں دیر مت کرو, ان کی صحیح وقت پر شادی کرو. ہمارے یہاں 30 35 سال کے لڑکے لڑکیاں ہو جاتے ہیں اور ہم تب جا کر کے ان کی شادی کرتے ہیں. اور رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, لوگ لڑکی دیکھ کے آتے ہیں, لڑکی تو بہت اچھی تھی مگر رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا, لڑکی بہت اچھی تھی, بہت خوبصورت تھی, ہائٹ تھوڑی سی کم تھی. ارے پیدا کرنے والا اللہ ہے, اللہ نے تجھے کوئی سینٹی میٹر اور تجھے کوئی ٹیپ تھوڑی دیا ہے کہ تو ناپے اس کو. کسی کی ہائٹ کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, کوئی بہت فیئر ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی کالا ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اگر ایک لڑکی دیندار ہے, ایک لڑکا دیندار ہے, تو ان چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کو ریجیکٹ کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے میرے بھائی. دیندار رشتہ ملے, رشتے میں جلدی کرو اور جلدی سے شادی کر دو.
شادی کے خرچوں کو کم کرو، شادی کے یہ تمام مسائل کو کم کرو، آسان شادی کرو، ہلکی شادی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے لڑکی کے لیے اچھے اخلاق والا، اچھے دیندار والے لڑکے کا رشتہ آ جائے فزوجوہ، جلدی سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا۔ اور آج لڑکیاں اپنے باپ سے آ کے کہتی ہیں کہ میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے، ابو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام کشن ہے، لڑکے کا نام راکیش ہے۔ اور کتنے بے غیرت باپ ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مسلمان لونڈی اگر ہے تو وہ ایک مشرک عورت سے جو آزاد ہے اس سے بہتر ایک مسلمان لونڈی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے مسلمانوں اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے مت کرو حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد آدمی سے۔ اچھا ایسا بھی کیس آتا ہے میرے پاس، کبھی کبھی ایسے بھی فون آتے ہیں، مولوی صاحب ایک مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اب وہ غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل بکواس بات ہے۔ جس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکا اسلام قبول کر رہا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کتنے دن تک اسلام پر قائم رہے گا۔ جو اسلام ایک دین پڑھ کر کے اور سمجھ کر کے قبول کرے گا اس کے بارے میں تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، جو لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جب کہ باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہو، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہوں کہ تم مسلمان لڑکیوں سے شادی کرو، ان کے مذہب کو خراب کرو، ان کی آبرو کو خراب کرو، ہم تمہیں جاب دیں گے، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے۔ جب اس طریقے کی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہو، ایسے ماحول میں اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، میں ایسی تمام اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اگر میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ ویڈیو جائے گا، اگر میری آواز ایسی بہنوں تک جا رہی ہے، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، عقل استعمال کرو۔ جو لڑکا آپ کو پانے کے لیے اسلام قبول کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا۔ آپ ایسے لڑکے کے ساتھ رشتہ مت رکھیے، ختم کیجئے اور اس کے تمام چیزوں کو ختم کیجئے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اپنی اولاد کے لیے آپ نیک رشتہ چنیے، اپنے لڑکے کے لیے اچھی بہو لائیے، اپنی لڑکی کے لیے اچھا داماد چنیے۔ لڑکی کے اگر باپ ہیں تو آپ لڑکی کے معاملے میں دیوس مت بنیے۔ جوان لڑکی ہے، بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، کریم لگا کر کے، مسکارے لگا کر کے، اور دنیا بھر کی پتہ نہیں اتنی چیزیں ہیں کہ مجھے تو بہت ساری چیزوں کے نام بھی نہیں پتہ ہے، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں لیکن مجھے نام بھی نہیں معلوم ہے۔ اتنی طریقے کے فاؤنڈیشن اور جو ہے کریم آتی ہیں کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں میک اپ کرنے کے بعد اپنے موبائل کا فیس لاک کھولتی ہے تو موبائل قبول ہی نہیں کرتا کہ تیرا فیس تو بدل چکا ہے، موبائل نہیں پہچان رہا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بیوٹی پارلر گئی اور اس کے بعد جب باہر نکلی تو وہ عورت اپنے بچے کی انگلی پڑتی ہے، وہ کہتی ہے آنٹی آپ کون؟ بولی میں تیری ماں ہوں، پہچان نہیں پا رہا بچہ۔ تو اب باپ بیٹی کو اتنا سجا کر کے سنوار کر کے کالج چھوڑنے جا رہا ہے، مارکیٹ لے کے جا رہا ہے، تو بھائی صاحب یہ دیوسیت ہے، یہ بغیرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ کون 3 لوگ؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جس کی لڑکی بے غیرتی کرے، جس کی بہن بے غیرتی کرے، جس کی بیوی بے غیرتی کرے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے۔ باغیرت جو مرد ہوگا، جو باغیرت باپ ہوگا، وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس طریقے سے اپنی جانکاری میں جانے نہیں دے گا۔ اس کو الو بنا کے چلی جائے الگ بات ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کے نکلے گی، ایک باغیرت باپ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔
اولاد کے اوپر کبھی بد دعا نہ کریں. خاص طور سے یہ عورتیں ہماری جو ہوتی ہیں نا, جذباتی ہوتی ہیں, کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتی جا تو مر جائے, ہلاک ہو جائے. کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے, اس لیے کہ آپ نہیں جانتے جب آپ نے اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں, اور آپ کے بچے کی زندگی برباد ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تدعوا علی انفسکم, اپنے اوپر کبھی بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اولادکم, اپنی اولاد کے اوپر کبھی بد دعا مت کرو. لا توافقوا ساعتن, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبولیت کی گھڑی کو پا جاؤ اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے. اور ویسے 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں. ان 3 دعاؤں میں دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا, مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. ودعوت المسافر, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ودعوت الوالد علی ولدہ, اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے خبردار اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا آپ نہ کریں. اب ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجیے, کسی کو صرف بیٹیاں ہیں یا کسی کو زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس پر کبھی افسوس مت کرو میرے بھائی. اگر آپ کو صرف بیٹیاں ہیں اور ابھی اور چاند سے اللہ سے دعا کرو اللہ بیٹا دے دے, چانس نہیں ہے, صبر کرو بھائی. بیٹیاں آپ کے حق میں انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ رحمت ہوں گی. صاحب میری نسل کیسے چلے گی, میرے بعد کون مجھ کو یاد کرے گا, میرے نبی کی نسل کیسے چلی. میرے نبی کو تو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ نہیں نہ دی. میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے, جو بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. مگر آج پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. میرے نبی کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو اولاد سے نام زندہ نہیں رہتا ہے, نام زندہ رہتا ہے آپ کے کارنامے سے, نام زندہ رہتا ہے آپ کی نیکیوں سے. اور آپ کی بیٹیوں کو بھی آپ دیندار بنائیں گے انشاءاللہ, وہ آپ کا نام روشن کریں گے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے, اس پر راضی ہو جائیے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے. اللہ کی مشیت ہے. اور اگر بیٹی ہوئی ہے اس کی قدر کرو میرے بھائی. بیٹی آپ کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کے آئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک بھیک مانگنے والی عورت آتی ہے, اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس نے کھانے کی کوئی چیز مجھ سے مانگی, میرے پاس نہیں تھی. میں نے گھر میں تلاش کیا تو بڑی مشکل سے کھجور ملی. میں نے عورت کے ہاتھ میں کھجور تھمائی, اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک اس بچی کو دیا, ایک اس بچی کو دیا, اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی بیچاری, اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ کر کے مجھے بڑا عجیب سا لگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی آج میں نے ایسا منظر دیکھا کہ ماں کو 1 کھجور میں نے دی, تو اس 1 کھجور کو بھی ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو بانٹ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ, من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. اے عائشہ, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے اس کا امتحان لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے, کن لہو سترم من النار. اے عائشہ, وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. سعودی عرب کا سچا واقعہ ہے. ایک انسان کو بیٹی ہوئی, اگلی بار اس نے دعا کہ اللہ بیٹا ہو جائے, پھر بیٹی ہو گئی, ایک کے بعد ایک, جب 6 بیٹیاں اس کے گھر میں ہو گئیں, 7ویں ڈیلیوری کا ٹائم آیا, اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار تجھے بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. بیوی بیچاری حیران, میرا شوہر کتنا بڑا ظالم ہے, یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, میرے تو کنٹرول میں نہیں ہے. پھر بھی وہ بیچاری اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ اس بار تو مجھے بیٹا دے دے, ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی, میرا شوہر مجھ کو طلاق دے دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سعودی عرب کا سچا واقعہ ہے, وہاں کے علماء نے لکھا ہے. شوہر نے رات میں خواب دیکھا, شوہر کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. شوہر خود کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں, جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں, اللہ کے فرشتے مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہیں, مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پر میں پہنچا تو سب سے بڑی بیٹی
سب سے پہلی بیٹی اس جہنم کے دروازے پر کھڑی ہے اور وہ فرشتوں سے کہتی ہے کہ او فرشتوں، یہ میرا باپ ہے، اس نے بڑی محبتوں سے پالا ہے، اس نے بڑی محبتوں سے میرا خیال رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو تم جہنم میں نہ ڈالو، اس کو معاف کر دو۔ اس کے بعد فرشتے مجھے وہاں سے ہٹا کے لے کے گئے، پھر جہنم کے اگلے گیٹ پر گئے۔ جہنم کے اگلے گیٹ پر میری دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ اس دوسری بیٹی نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، یہ میرا باپ ہے، اس نے بڑی محبتوں سے مجھے پالا ہے، اس کو چھوڑ دو، ہماری وجہ سے اس کو چھوڑ دو، اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالو۔ اس کے بعد تیسرے دروازے پر پہنچا، تیسرے دروازے پر تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے پر چوتھی بیٹی کھڑی ہے، پانچویں دروازے پر پانچویں بیٹی کھڑی ہے، اور چھٹے دروازے پر چھٹی بیٹی کھڑی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے جب چھٹے دروازے کے پاس میری چھٹی بیٹی نے بھی فرشتوں سے کہہ کر کے مجھ کو بچا لیا، تو جہنم کے چونکہ 7 ہی دروازے ہیں، جب آخری دروازہ تھا، جب میں آخری دروازے پر پہنچا وہاں میری کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میں دل مسوس کے رہ گیا، میرا دل تڑپ اٹھا اور میں نے سوچا کہ کاش میری ایک اور بیٹی ہوتی اور اس آخری دروازے پر بھی وہ مجھے بچا لیتی، لیکن وہاں کوئی اور بیٹی نہیں تھی، اور فرشتے مجھے اس جہنم کی آگ میں لے کے جانے لگے۔ شوہر کی نیند کھلتی ہے، سارا بدن پسینے سے شراب ہو رہے، سارے بدن سے پسینہ بہ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری بیوی، آج اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے مجھے سبق سکھا دیا کہ بیٹیاں یہ منحوس نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں یہ بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ اے میری بیوی، 7واں بچہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں بیٹی ہی دے دے، 7 بیٹیاں مجھ کو مل جائیں، تاکہ کل اگر جہنم میں جانے کی باری آ جائے تو یہ 7 بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں۔ یہ ہوتا ہے بیٹی کا مقام، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں فرمایا، من آلا جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، اللہ کے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو میرے ساتھ رہے گا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ اٹیچ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ او بیٹیوں والو، تمہیں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا مقام دیا ہے، بس کرنا اتنا ہے، اس امتحان میں اپنے آپ کو کھرے اتار لینا ہے، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنی ہے، ان کی جوانی تک ان کو زمانے کی گندی نگاہوں سے بچانا ہے، اور اچھی اور دیندار جگہ ان کی شادی کرنا ہے۔ یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ بیٹیاں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخری چیز یہ ہے، اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی اولاد کو وقت دو۔ آج کتنے بچے ہیں ترستے ہیں اپنے باپ کے وقت کے لیے، کتنے باپ ہیں دن بھر آفس میں کام کرتے ہیں، رات میں آتے ہیں موبائل میں لگے رہتے ہیں، کتنی مائیں ہیں دن بھر کچن میں رہتی ہیں، رات میں موبائل پہ لگی رہتی ہیں۔ بچے ترس جاتے ہیں ماں سے چند باتیں سننے کے لیے، بچے ترس جاتے ہیں باپ سے چند باتیں سننے کے لیے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم نہ بناؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت اپنے بچوں کو دو۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، یتیم تو وہ ہے جس کی ماں بہت بزی ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہ ہو۔ اتنے بزی مت بنو، اتنے مصروف مت بنو کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کی شرارتیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کے اسکول کے ورک دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دو میرے بھائی، یہ زندگی کا سب سے قیمتی پیریڈ ہے اور اولاد کا حق ہے۔ تو یہ ایک بہترین ماں باپ کی کچھ کوالٹیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جو ہم میں سے صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آگے چل کر کے شادی شدہ ہوں گے اور اولاد والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، اور جو اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہیں اللہ ان کو نیک اولاد سے نواز دے۔ رب العالمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کو اور تکلیفوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں، اے اللہ تو ان کی تکلیف کو دور فرما لے۔ اے اللہ اس وقت ملک کے حالات، اے اللہ
تو زیادہ بہتر جانتا ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو مظلوموں کی صداؤں کو سنتا ہے، تو ظالموں کے انجام کو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اے اللہ تو ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی سازشوں کو ناکام کر کے انہی کی حق میں مصیبت بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے، اور اے اللہ تو اپنے مسلمان اور مومن بندوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو قرآن سے دور ہیں انہیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے، جو نبی سے دور ہیں انہیں نبی کا چاہنے والا بنا دے، جو توحید سے دور ہیں اے اللہ انہیں توحید والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔